یہ جو دن ہمارے ہاں منایا جاتا ہے شب برات کے نام سے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اسے بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک مذہبی دن ہے۔ اس رات لوگ جاگتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں اور پھر دن کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ اس رات میں خاص عبادت جسے لوگ ادا کرتے ہیں وہ صلاۃ الالفیہ ہے کہ 100 رکعت پڑھتے ہیں اور اس میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نماز کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس طرح کے عقائد بہت سارے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اور جب ہم اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، تو قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے سورہ دخان کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ تو بابر یہ کراتے ہیں کہ یہ بابرکت رات شعبان کی 15ویں شب ہے جس رات قرآن نازل ہوا تھا۔ پہلی بات یہ کہ یہ بات سراسر قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید شعبان میں نہیں رمضان میں نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ سورہ قدر کے نام سے پوری ایک سورت ہے جس میں یہ بات بتلائی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ پہلے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ ہے، جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اسی رات کو دوسرے مقام پر لیلۃ المبارکہ کہا گیا، لیلۃ مبارکہ کہ یہ مبارک رات میں نازل ہوا۔ تو لیلۃ مبارکہ لیلۃ القدر ہی ہے، لیلۃ مبارکہ لیلۃ القدر ہی ہے، کیونکہ وہ قرآن کے نزول کی رات ہے۔ اسی آیت میں سورہ دخان میں یہ بات بیان کی جاتی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ جس نے پیدا ہونا ہو، جس نے مرنا ہو، پتے جھڑتے ہیں، پھر بیری کے پتوں سے لوگ غسل کرتے ہیں اور ایک دوسروں سے سوشل میڈیا پر معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دینا۔ جس سے معافی مانگنی اس سے نہیں مانگتے۔ اگر واقعتاً کسی سے ناراضگی ہے نا، بہن بھائی کی، بھائی بھائی کی، رشتے دار کی، اس کو کبھی میسج نہیں کرتے۔ میسج اسی کو کر رہے ہیں جس کے ساتھ دوستی ہے، تعلقات اچھے ہیں، اسی سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اس معافی کی شرح کوئی حیثیت ہی نہیں۔ نہ اس رات کی یہ فضیلت ہے کہ اس رات ہر حکمت والا معاملہ ہوتا ہے، ہر حکمت والا فیصلہ تو لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں اور من کل امر، ہر حکمت والا فیصلہ اس رات انجام پاتا ہے۔ اور یہاں سورہ دخان میں بھی کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس رات میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہوتے ہیں، آرڈر جو ہوتے ہیں، معاملات جو ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ قرآن یہ بات واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ ہم نے جو رات بنا رکھی ہے، اس رات کا تو نام بھی اسلامی نہیں ہے، آدھا نام فارسی ہے اور آدھا عربی ہے۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، شب کے معنی ہوتے ہیں رات کے، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے، برات کے معنی ہوتے ہیں بیزاری کے۔ شب برات کا مطلب ہوا بیزاری والی رات۔ شب برات کا مطلب کیا ہوا؟ بیزاری والی رات۔ اس رات کا تو نام بھی اسلامی نہیں۔
لیلۃ مبارکہ مبارک رات لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر قدر والی رات، عظمت والی رات لیلۃ القدر ہے جو رمضان ہے۔ شب برات کا معنی بیزاری والی رات، اس رات کا نام ہی شرن درست نہیں۔ پھر اس رات کے وجہ سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام قبرستان گئے اور آپ کے پیچھے پیچھے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی۔ پھر آپ نے کہا کہ اے عائشہ کیا تم نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی اور جامع ترمذی کی روایت ہے، موضوع روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے، نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ اب کوئی کہے اگر جھوٹی روایتوں نے امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں لکھی کیوں؟ انہوں نے لکھ کر بتلا دیا کہ روایت جھوٹی، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے یہ روایت بیان کی اور آپ کو بتا رہا ہوں جھوٹی روایت ہے، تاکہ آپ بچ جائیں، محفوظ ہو جائیں، اس پر عمل نہ کریں۔ اب نقلی نوٹ کوئی اپنے کاؤنٹر پر لگا کر رکھے اور کہیں کہ نقلی نوٹ ہے، آپ اس سے کہیں کہ نقلی ہے تو اپنے کاؤنٹر میں سجایا ہوا کیوں ہے؟ وہ کہیں کہ آپ جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ نوٹ نقلی ہے۔ تو محدثین نے جھوٹی روایتیں لکھی ہیں لیکن بتلا دی کہ روایتیں جھوٹی ہیں، یہ روایتیں موضوع ہیں، یہ روایت صحیح نہیں، نہ سندن صحیح ہے نہ متنن صحیح ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام اکیلے قبرستان میں تھے، نبی علیہ السلام کے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چلی گئی، اچھا اگر وہ نہ جاتی تو پتہ ہی نہ چلتا۔ پھر صحابہ کو کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ صحابہ کیوں قبرستان میں آتے؟ ایسے اعتراضات اس حدیث پر کیوں اٹھ رہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہی نہیں، جھوٹی روایت ہے۔ پھر باقی اس سے ہٹ کر لوگوں نے خرافات خود بہت ساری بنا دی کہ بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے اور یہ کیا جائے، فلاں نماز پڑھی جائے، فلاں کام کیا جائے، کھانے پکائے جائیں۔ پھر کہا جاتا ہے روحیں آتی ہیں، قبرستان جاتے ہیں، مردوں کی عید ہوتی ہے۔ ایسا کوئی سسٹم شریعت نے نہیں بتایا، کوئی ایک بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس رات کے فضیلت کے حوالے سے، اس دن کے روزے کے حوالے سے کوئی ایک بات بھی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر میں ہی ہوتی ہے، پاکستان میں اور ہندوستان میں، بنگلہ دیش وغیرہ میں ہم کھانے وغیرہ پکاتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، ہم یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھنے کی روحیں آتی ہیں۔ اگر روحیں گھروں میں آتی تو قبرستان کیا کرنے جاتے ہیں؟ روحیں تو گھروں میں آ رہی ہیں، ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ پھر اگر ہم قبرستان گئے تو وہاں روح نہیں ہے، یہ کیا روحوں کو ہم نے کھیت بنا رکھا ہے؟ جو روح دنیا سے چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا جابر کے والد عبداللہ کے والد جابر جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے آج تک کسی سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا سوائے صحابی کی۔ جب ان سے اللہ نے کلام کیا تو ان سے پوچھا تو خواہش اور آرزو بتلاؤ، انہوں نے کہا کوئی خواہش نہیں۔ اللہ نے اصرار کیا، انہوں نے کہا کوئی خواہش نہیں۔ اللہ نے جب بار بار پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ دنیا میں واپس بھیج دے، دوبارہ شہید ہو کر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے اللہ نے کلام کس سے کیا تھا؟ روح سے یا جسم سے؟ روح سے کیا تھا۔ جسم تو زمین میں دفن ہو گیا تھا، اور جسم سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوگا، اس سے پہلے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جب روح سے اللہ نے کلام کیا اور روح نے کہا کہ مجھے دنیا میں بھیج دے، اچھا اللہ بھیج سکتا ہے یا نہیں بھیج سکتا؟ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ نہیں۔ اللہ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کیوں بھیجا؟ ایسا بھی نہیں، لیکن اللہ نے بھیجا نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہی نہیں کوئی روح واپس آئے۔ اگر روح واپس آتی تو ان صحابہ کی آتی، اس صحابی کی آتی، وہ بھی روح واپس نہیں آئی۔ یہ ہم نے خرافات خود بنا کے روحیں آتی جاتی ہیں، یہ جھوٹی باتیں ساری۔ تو نہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے جاگنے یا عبادت کے اعتبار سے، نہ اس دن کی کوئی فضیلت ہے روزے کے اعتبار سے۔ اس کا نام بھی غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے، شب برات، بیزاری والی رات، یہ نام بھی شرعاً درست نہیں۔ تو خرافات اور بدعات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن آپ حوض کوثر پر ہوں گے، اور جن لوگوں نے دین میں بدعات ایجاد کی آپ کہیں گے سوقا لمن غیر آبادی، انہیں دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خالص کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح صحابہ نے
نبی علیہ السلام کی پیروی کی، اللہ رب العزت اس طرح سے ہمیں نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔